اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلے تحریک آزادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مد مقابل جس نے محنت کی ہے اس شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پہ ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دارالحرب اور اس کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے۔ جیل آئی، کاٹی ہے، انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے، جلا وطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے، ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی خاندان کے تربیت یافتہ ہیں، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزند ارجمند ہیں، یہ دونوں وہاں سے مسلح تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے۔ انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ بغدادستان کے مسلمان کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا۔ ان نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور جب سید صاحب کا قافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آج دارالعلوم دیوبند بنا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے وجود سے قبل کی باتیں ہیں۔ سید احمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشمے پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے، خدا نے باطنی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ایک حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے سید احمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے کی کتب میں پڑھے نہیں ہوتے۔ اس پہ واقعہ حکیم الامت تھانوی نے بطور تائید کے پیش کیا کہ جب سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں، بعض علماء ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں۔ سید اسماعیل شہید کے پاس گئے، پوچھا تمہارا نام مولوی اسماعیل ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسماعیل ہے۔ ان نے چند ایک سوالات کیے، سید اسماعیل شہید نے جواب دیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی درسگاہوں سے دور ہیں، میدان جہاد کے آدمی ہے، شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی۔ حسد میں آ کے ان کو زج کرنا چاہا، لیکن سید اسماعیل شہید نے جواب دے دیے۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسماعیل تو عالم ہے، چلو سید احمد شہید کے پاس چلو، وہ جو کہ باضابطے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے، ان کو زج کریں گے اور اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی آگ کو بھڑکانے میں مدد ملے گی، جو کہ سید احمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے، باضابطہ عالم نہیں تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھتے تھے، کافی کا سبق پڑھ رہے تھے، جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے، اپنے استاد سے عرض کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے، بنائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تجھ سے علمی کام نہیں تجھ سے کوئی اور کام لینا ہے، تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے۔ ان کو کتابوں سے چھڑا کے جہاد پہ لگایا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں چونکہ باضابطہ کتب نہیں پڑھی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں گے جواب دے نہیں پائیں گے، ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے۔ فرمایا تم سوالات کرو، آئے تو جواب دوں گا۔ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، کچھ سوالات منقولات کے تھے، کچھ سوال معقولات کے لئے۔ منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی حیت اور فلکیات کے سوال تھے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے۔ جب ان سے حیات فلکیات اور فلسفہ کا سوال کرتے سید احمد شہید جو بائیں طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے، ان کے سوالات کا جواب دیا تو بعد میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں، بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں
دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے، آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے، اور جب آپ فلکیات، حیات اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے۔ یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، اللہ میں سید زادہ بھی ہوں، اے اللہ میں مسافر بھی ہوں، اے اللہ میں مجاہد بھی ہوں، مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے، یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اللہ سے مجھے بچا لینا۔ جب میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے، میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے، جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے، اللہ میری دائیں طرف اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے، میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا۔ جب یہ معقولات کا سوال کرتے، ابن سینا کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے، میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتا۔ خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے۔ میں بتا رہا تھا، بات درمیان میں آئی، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس دور میں تاریخ کو چلایا اور لے کر چلتے رہے۔ اللہ کو منظور ہی اتنا تھا، ان لوگوں نے تاریخ بیداری کی تاریخ چلا دی جو ان کے بس میں تھا، جہاد کیا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا، ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ سید احمد بھی شہید ہو گئے، سید اسماعیل بھی شہید ہو گئے، تو لوگوں نے سمجھا تھا تاریخ بند کر دی گئی ہے، لیکن تاریخوں کا جو تسلسل ہوتا ہے اس میں اونچ اور نیچ تو آتی ہے، لیکن حق کی تحریکیں کبھی تباہ نہیں کرتی، یہ تاریخ چلتی رہی ہے۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اسی بر صغیر پہ انگریز نے تسلط قائم کیا۔ ہندوستان اور پاکستان یہ دو بعد میں الگ ہوئے، دونوں کو ہند کہا جاتا تھا، ان پہ انہوں نے تسلط اپنا آزما لیا، ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ ہمارے اکابر علماء نے اس بات پہ مشورہ کیا انگریز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اس بات پہ مشورہ مکمل ہوا، ہمیں ان کا مقابلہ یوں کرنا چاہیے کہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، ہمیں مسلح جہاد کرنا چاہیے۔ تھانہ بھون میں اجلاس ہوا، اجلاس کی صدارت کرنے والے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اجلاس کے شرکا میں مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، مولانا قاسم ننوتوی ہے، حافظ آمن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بات چل پڑی، کسی نے کہا جی انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنا، وہ بہت طاقت والا ہے، اگر ہم ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے، خودکشی کے مترادف ہوگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، بھئی تم آج کی طاقت دیکھتے ہو، نبی کی میدان بدر کی طاقت دیکھو، ادھر 1000 کافر مسلح تھا، ادھر 313 خالی تھے، کہ ہمارے پاس اتنی کم طاقت ہے، ہم کسی درجے میں مقابلہ تو کر سکتے ہیں۔ خیر فیصلہ ہو گیا، جہاد شروع کر دیا گیا، لیکن اللہ کو وہاں پہ منظوری یہ تھا، ان کی طاقت کم تھی، ادھر طاقت زیادہ تھی، طاقت کا توازن تو برقرار نہ رہ سکا، لیکن جو ان کے بس میں تھا ان نے قربانی دی ہے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پہ شاملی کے میدان میں ان علماء کو شکست ہوئی، ان میں بہت سارے علماء شہید ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تو محفوظ منتقل ہو گئے، لیکن ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ حاجی صاحب یہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خلاف کیس چلا، ان کو 6 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی پرچے کٹے، ان کے باضابطہ گرفتاری کے آرڈر چل گئے ہیں۔ کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہے، اور 3 دن کے بعد پھر منظر عام پہ آگے۔ کسی نے پوچھا کیا وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے گئے؟ فرمایا واپس تو نہیں ہوئے، اشتہاری تو اب بھی باقی ہو، تو آپ پھر 3 دن روپوش رہ کر باہر کیوں نکلے ہیں؟ فرمایا 3 دن بھی روپوش رہنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے جب پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے، جب کفر نے ان کے خلاف اعلان کیا تھا، جو نبی کا زندہ علیہ باللہ یا حضور مبارک کا سر لائے گا اس کو 100 اور انعام میں دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی انعام یہ مقرر ہوا۔ میرے نبی جب وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں غار میں حضور چھپے تو 3 دن سے زیادہ نبی کے روپوش رہنے کی اس سے زیادہ مدت ملتی نہیں ہے، تو میں نے اتباع سنت میں 3 دن روپوشی اختیار کی ہے، اس سے زیادہ نبوت سے ثابت نہیں تھا، تو میں نے زیادہ روپوش رہنا پسند بھی نہیں کیا۔ اس لیے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر میدان میں نکلے ہیں۔ اب ان حضرات نے مشورہ کیا، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ انگریز کے خلاف ظاہری ہم جنگ میں تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جو ہمارے پاس طاقت تھوڑی بچی ہے، اگر ان کو مسلح میدان میں اتارا تو ممکن ہماری باقی طاقت بھی ختم ہو جائے، آئندہ نسلوں میں دین میں کیسے پہنچایا جائے گا؟ بالآخر فیصلہ یہ ہوا ایک ادارے کو بنیاد رکھ کے ادارے کو بنا دیا جائے، ان ادارے سے علمی اور تبلیغی اور جہادی تحریکیں اٹھیں گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ اس کا مشورہ کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں سجدوں میں جا کے رونے لگے، خدا سے دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر علماء نے مشورہ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھ دیا گیا۔